السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے اردو کمار بھارتی کا نظم کا دوسرا سبق، باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ کہ یہ نظم جو ہے، یہ اس کو آزاد نظم کہتے ہیں کہ نظم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کہ جس میں قافیہ کا، ردیف کا، ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، تو الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ نظم جو ہمارے سامنے ہے، نعت ہے، جو نعت کہتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے، اس کے اندر قافیہ، ردیف، ان تمام چیزوں کا، اشعار کا، کسی چیز کا خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ کوئی شعر بڑا آئے گا، کوئی شعر چھوٹا آئے گا۔ ایسی نظم کو جو ہے آزاد نظم کہتے ہیں کہ اس میں کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ تو اس نظم کے اندر جو بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، تو اس نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت، اسلام کی دعوت لوگوں میں جا کے پھیلانے لگے، لوگوں کو بتلانے لگے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، حق کی طرف آ جاؤ۔ کیوں آ جاؤ؟ تاکہ جہنم سے بچ جاؤ گے، اللہ کی فرما برداری کرو کہ اللہ کے قہر سے بچ جاؤ گے۔ تو اس شعر میں جو ابتدائی حصہ ہے وہی کا ذکر ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کے یہاں، پورے شہر میں، گاؤں میں، ہر بندے کے پاس پہنچے۔ ایسا نہیں کہ کسی مجمع میں گئے اور بیان کیے اور اسلام کی دعوت دی، چھوڑ دیے، نہیں۔ ایک ایک بندے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور ایک ایک بندے کے پاس کئی بار جاتے اور اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ جب اس شخص کو سمجھ میں آ جاتا تو وہ بھی اسلام لے آتا۔ جس طریقے سے شروعات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر مانے، مطلب بغیر کسی دلیل کے ایمان لے آئے، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بھی صحابی ہیں جو ایمان تو جلدی لے آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت پست نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی کرتے رہے اور لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے کہ اسلام کی طرف آ جاؤ۔ چنانچہ جب 10 سال ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد 10 سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہو گئے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے دیتے تھک گئے ہیں، لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا طائف پر جانے کا، کہ طائف ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ سے کافی دور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے وہاں پیدل گئے ہیں، اور ساتھ میں کس کو لے گئے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو ان کے ساتھ میں طائف شہر گئے ہیں کہ وہاں کی جو بستی تھی بہت اچھی تھی، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار وغیرہ بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہاں جائیں گے، لوگوں میں ان کی دعوت دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہماری دعوت کو قبول کر لیں۔ چنانچہ جب گئے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو وہاں کے جو 3 بڑے رئیس تھے، یعنی جو 3 سردار تھے، ان سے ملاقات کی، تو لیکن کسی نے ان کی دعوت کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا کہ تم کو ہی نبی بنا کر بھیج دیا، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے دوسرے نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تیسرے نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، یعنی تم نبی ہو، تو اگر میں تمہیں کچھ کہتا ہوں تو یہ میرے لیے عذاب ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں سکوت اختیار کرتا ہوں۔ یعنی تیسرے نے جو ہے اپنا پلہ جھاڑ لیا کہ بھائی میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد ان 3 سرداروں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت تو قبول نہیں کی، اور ساتھ ساتھ یہ کیا کہ جو وہاں کے اوباش لڑکے تھے، ان لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا کہ تم ان پر فقرہ بازی کرو، برا بھلا کہو اور پتھر مارو۔ تو وہ لوگ اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین، یعنی جوتے جو تھے، وہ خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ ان پتھروں کو اپنے اوپر روکتے تھے، ان کا بھی سر وغیرہ پھٹ گیا۔ بہت تکلیف کی بعد وہیں ایک باغ تھا نخلہ جس کا نام ہے، کہ وہ انگوروں کا ایک باغ تھا، وہ بھی ایک کافر کا تھا۔ عتبہ اور شیبہ 2 بھائی ہیں، تو عتبہ بن ربیع ہے، ان کے والد کا نام ربیع ہے، ان کے باغ میں چلے گئے۔ تو وہ کافر جو تھا، عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں کافر تھے، لیکن یہ لوگ نرم دل تھے، مطلب جو وہاں کے رئیس ہوتے تھے مکہ وغیرہ کے، وہ لوگ مہمانوں کا بہت اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ لیکن یہ طائف والے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا بھی اعزاز و اکرام نہیں کیے کہ کوئی بندہ کوئی بات لے کر آیا ہے تو اس کی بات کو ہم اگرچہ قبول نہ کریں، بلکہ ان کی مہمان نوازی کر کے ان کو واپس رخصت کر دے کہ بھائی آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں چلے جائیے، ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ تو وہ عتبہ جب دیکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو جاتا ہے باغ سے ایک انگور کا خوشہ توڑتا ہے اور لے کر آنے لگتا ہے، لیکن پھر اسے شرم آتی ہے، تو وہ اپنے ایک غلام کو، عدیس نامی ایک غلام ہے،
اسے دیتا ہے کہ یہ لے جاؤ اور جو 2 آدمی بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرو. تو وہ عدیس نامی شخص جب انگور لے کر حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر اس کے تناول فرماتے ہیں. تو عدیس نامی شخص بہت تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کون ہو اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ کیا چیز ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے کی کوئی کلمہ کوئی بات تو کہتے نہیں ہیں کھانے سے پہلے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک نبی ہوں اور اس طریقے سے دین کو پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہوں. پھر اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میرا نام عدیس ہے اور میں عراق کے ایک شہر نینوا سے آیا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے وہ تو ہمارے بھائی یونس کا شہر ہے. تو وہ شخص بہت تعجب کیا اور اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یونس علیہ السلام اس شہر میں آئے تھے؟ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ وہ یونس جو تھے وہ بھی میرے بھائی تھے, وہ بھی نبی تھے, میں بھی نبی ہوں, اور وہ جس طریقے سے دین کو پھیلا رہے تھے اسی طریقے سے میں بھی دین حق کو پھیلا رہا ہوں. تو یہ طائف کے سفر میں یہی ایک پہلا شخص ہے جو عدیس نامی, جو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اسلام لے آیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اگر اجازت دیں تو طائف کے دونوں کنارے میں جو 2 پہاڑ ہیں ان دونوں کو ملا دیا جائے تاکہ طائف کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام مر جائے. کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتنا ظلم و ستم ڈھایا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غزوہ احد سے بھی زیادہ سخت دن طائف کا دن تھا کہ جس دن میری قوم کے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھے مارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ نہیں, آپ ان لوگوں کو اس طریقے سے سزا نہ دیجیے کہ ان آنے والی قوم, میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ ایمان لائیں گی, وہ ایمان پر چلیں گی. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو امید تھی, جو خواہش تھی وہ پوری ہوئی کہ اس وقت تو طائف والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی, لیکن آنے والی نسلوں نے دین کو بہت پھیلایا ہے اور اچھی طریقے سے پھیلایا ہے. تو ان تمام چیزوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بہت ساری خوبیوں کو, ان کی بہت ساری صفت کو بیان کیا گیا ہے. تو ہم لوگ پڑھتے ہیں آج کا سبق جو ہے. تو آج کا سبق کے جو شاعر ہیں, مطلب جو شعر ہیں, اس کے جو شاعر لکھنے والے ہیں وہ سلیم شہزاد ہیں. ان کی پیدائش 1 جون 1949 عیسوی کو ہوئی ہے. یہ مہاراشٹر کے ایک ضلع دھولیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے درس و تدریس کا کام انجام دیا. وہیں مالیگاؤں شہر میں تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے درس و تدریس میں لگ گئے ہیں. اور انہوں نے اشعار وغیرہ کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے 2-4 نام یہاں ہیں کہ ایک فرہنگ ادبیات, ایک دعا, ایک ویر گاتھا. اسی طریقے سے ان کی اور بھی کتابیں ہیں جو شائع ہوئی ہیں. اور یہ جو اشعار لکھے ہیں اسے آزاد نظم کہتے ہیں. یہ آزاد نظم لکھنے میں ماہر تھے. اس کے اندر انہوں نے صرف اردو کا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اردو کے ساتھ آپ کو اس میں فارسی کے الفاظ بھی ملیں گے, عربی کے الفاظ بھی ملیں گے, یعنی وہ تمام چیزوں کو جو ہے اس میں لا کر پھر شعر لکھتے تھے. تو آج کا شعر پڑھ لیتے ہیں. باغ نخلہ کے مسافر پر سلام. یہ مسافر کے اوپر, مسافر کون ہے کہ باغ نخلہ کے مسافر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ آپ کو سعد دکھ رہا ہے, یہ آپ کو کتاب میں کئی جگہ پر سعد دکھے گا. اس کے معنی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ سعد جو ہے شارٹ کٹ میں لگا دیا جاتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنے نظم میں جہاں کہیں بھی اس طریقے کا نشان دکھے تو وہاں ہم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کنجوس قرار دیا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. اور اسی کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے. کیا ہے کہ حدیث میں ہے من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور دوسری روایت میں ملے گا کہ 10 گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. تو ہم لوگ سبق پڑھتے ہیں. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا. اندھیرے سے مراد جو ہے یہ کفر, شرک, بت پرستی, اس اندھیرے میں اجالے بانٹنے نکلا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر و ظلمت کی جو تاریکی تھی وہاں اس تاریکی کے اندر اسلام کے اجالے کو, یہ اجالے سے مراد اسلام ہے, اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلے کہ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا. تو مسموم آندھیا مطلب زہر آلود آندھیا اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گردہ ہوئی.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پھیلانے لگے تو اس دین کو مٹانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو مٹانے کے لیے کیا کہ اس کے چراغ شمس آسا مطلب کہ سورج جیسے چراغ کو بجھانے کے لیے گردہ ہوئے، مطلب اس کے ارد گرد لگ گئے کہ کس طریقے سے اس چراغ کو بجھا دیا جائے۔ مجنون و کاہن کہہ کر اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ مجنون و کاہن کہ قرآن میں بھی ہے کہ کفار جو ہے وہ کہتے تھے انہ لقول شاعر، کہ کبھی کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کو شعر کہتے تھے، اور دوسری جگہ کہتے تھے انہ لقول کاہن، کہ کفار کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کہ مطلب ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ وحی نہیں آتی ہے، بلکہ جو جنات وغیرہ جو ہے جو باتیں ان کو بتلا دیتے ہیں، کچھ جنات ان کے قبضے میں آ گئے ہوں گے، وہ ان کو باتیں بتا دیتے ہیں، اسی کے ذریعے سے اس میں آگے پیچھے بات بڑھا کر یہ جو ہے لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ تو اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ مجنون و کاہن کہہ کر اس کے علم ربانی کو، علم ربانی کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، اس علم کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ روپ مطلب شکل، کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے دو روپ ہیں، دو شکل ہے، کہ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، تو وہی روپ مطلب شکل، کہ اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو خیالات آتے ہیں اسے وسوسہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خیالات آتے ہیں یہ وسوسے ہیں، ان کو کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی ہے، بلکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی۔ اس میں شاعر نے کہا ہے کہ تشکیک کہتے ہیں کہ شک، کہ انسان جب ہم لوگ ہی کوئی سبق پڑھتے ہیں یا امتحان میں بیٹھتے ہیں، کوئی سوال آ جاتا ہے تو اس میں ہم شک میں پڑ جاتے ہیں اس کا جواب یہ ہے یا یہ ہے، کہ مطلب کوئی اگر آپ کو ایک سوال دیا گیا، اس میں آپ کو 4 آنسر دیے گئے کہ اس میں سے کوئی ایک جواب جو ہے وہ صحیح ہے، تو اب انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، تو اسی کو تشکیک کہتے ہیں کہ شک میں پڑ جانا۔ اور گمان کہتے ہیں اپنے خیال کو، کہ میرے گمان سے ایسا ہوگا، میرے گمان سے ویسا ہوگا۔ تو یہاں پہ شاعر نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ تشکیک و گمان سے آزاد تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، بلکہ جتنی بھی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے وہ تمام کی تمام باتیں کہاں سے آتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ بتانے والے ہوتے تھے، در حقیقت وہ تمام باتیں اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں، کہ چاروں جانب سے جو ہے زبردست جو آندھیاں ہیں، زہریلی آندھیاں جو ہیں، وہم و گما کے بیج بوتے پھر رہی تھی، کہ وہم اور گمان کے بیچ جو ہے نا لوگوں کے درمیان، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین پھیلانے کے لیے جاتے، جب میلہ لگتا یا حج کا موقع ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے جاتے، تو جو کفار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ لوگ جو ہے وہاں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی ان کی باتیں مت سنو، بلکہ لوگوں کے دل میں جو ہے نا بیج بو دیتے تھے کہ بھائی یہ ان کی باتیں مت سنو، یہ تو شاعر ہے، کاہن ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے۔ شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر۔ شہر تو معلوم ہی ہے، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، کہ ایک شہر جس طریقے سے ممبئی شہر ہے، تو اس شہر کے اندر جو ہے کوئی قریہ گاؤں ہوگا، یا ممبئی کے باہر سے، یہ ممبئی کے اندر ہی، ممبئی شہر ہے تو اس کے اندر دھاراوی، باندرا، یہ جو ہے قریہ گاؤں کی طرف ہو گیا۔ اور کوچا کہتے ہیں گلی کو، کہ گلی کے اس شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر کے اندر جو چھوٹے موٹے گاؤں بستے رہے ہوں گے، ان کے اندر، ان کی گلیوں کے اندر، ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، دین پھیلایا۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ اور اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے، کہ مکہ کے اندر جو ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کانٹے بچھائے جاتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی وغیرہ لا کر رکھ دی جاتی تھی، آپ علیہ السلام کو پریشان کیا جاتا تھا۔ اور اب آپ علیہ السلام طائف پہنچے، یہاں بھی جو آوارہ لڑکے ہیں، صدق پیغمبر، صدق مطلب سچے پیغمبر، صدق معنی سچا، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی صفت ہے کہ سچے پیغمبر پر برساتے ہیں پتھر، کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ کے اندر پریشان کیا جاتا تھا، تکلیفیں دی جاتی تھی، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اب آپ علیہ السلام جب طائف آئے ہیں اسی دین کو پھیلانے کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، تو اب یہ طائف میں بھی جو آوارہ لڑکے ہیں، اوباش لڑکے ہیں، جنہیں آپ غنڈوں سے تعبیر کر سکتے ہیں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے ہیں، دھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں،
پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی وہ پھول سی ذات تھی، یعنی بہت ہی نرم دل، لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. تو اتنے نرم دل تھے، اتنے نرم اوصاف والے تھے، تو اس ذات پر لوگ جو ہے پتھر برسا رہے ہیں دھوپ میں. لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں. یہ ایک صفت ہے کہ لوگ پتھر ہو گئے، یعنی لوگ سخت دل ہو گئے، لوگ ظلم کرنے پر آمادہ ہو گئے، پتھر مارنے پر، پتھر اٹھا کر دھوپ میں. یعنی جب وہ لوگ دھوپ میں پتھر اٹھائے ہیں تو ان کے دل بھی پتھر جیسے سخت ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں، کبھی کسی کا برا نہیں سوچتے، اس جیسی ذات پر بھی پتھر برسا رہے ہیں. خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ پتھر برسائے گئے کہ جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب وہ پتھر کو اپنے بدن پہ روک رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر نہ لگے، لیکن وہ کیا مسئلہ تھا کہ جب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ کسی ایک جانب سے ہی یہ ڈھال بن سکتے تھے، تو ان کے اوپر تو پتھر برسے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پتھر برسائے گئے. اتنے پتھر برسائے گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نالین یعنی جوتے مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے نالین گرد و قدر دونوں خون سے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اثر دھوپ میں. یہ نالین گرد و قدر کے یعنی دونوں جہاں سے بہتر جو آپ علیہ السلام کے نالین ہیں کہ وہ خون سے بھر گئے، اور کتنے زخم کھائے جس میں اثر دھوپ میں. یعنی یہ تو ہے ہی ہے کہ نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بدن پر بہت سارے زخم آئے. وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ظلم و ستم کفر شرک کی ان تاریکیوں میں جو ہے اجالے بانٹنے نکلے، یعنی اسلام کی طرف بلانے کے لیے نکلے کہ لوگوں حق کی طرف آ جاؤ. لوگوں کو جہنم کی طرف سے ڈھکیل کر جنت کی طرف موڑ رہے ہیں کہ اے لوگوں جہنم کی طرف جانے سے بچ جاؤ، جنت کی طرف آ جاؤ. لیکن لوگ جو ہے وہ ظلم و ستم کے اندھیرے میں غار میں جو ہے ڈوب چکے تھے کہ ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نصیحتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں کچھ بھی جو ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہی تھی. جب فرشتہ کوہ طائف کو ستم گارانے طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا. کوہ طائف، کوہ مطلب پہاڑ، کہ طائف کا پہاڑ جو ہے ستم گارانے طائف کی، جو طائف کے ظالم ہیں، ستم گاران مطلب جو تکلیف دینے والے، مصیبت پریشانی دینے والے، کہ جب فرشتہ طائف کے پہاڑ کو طائف والوں پر گرانے کے لیے تیار تھا، بس اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ہاں کرنے کی دیری تھی کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ ہاں میری طرف سے اجازت ہے کہ طائف کا پہاڑ جو ہے ان کے اوپر گرا دو، تو وہ اسی وقت ان کے اوپر گرا دیا جاتا. تو جو آزاد تھا تشکیک و گما سے، یعنی جس کے اندر شک و گما کی بیماری نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ تشکیک و گما سے آزاد تھے. بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، کہ اہل طائف کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت کی چادر بن گئے، رحمت للعالمین بن گئے. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے فرشتے سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کہ میں تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت نہیں بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اسی کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل طائف کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے رحمت کی چادر بن گئے، اور اس فرشتے سے کہا کہ نہیں تم جو ہے اس کے ان لوگوں کے اوپر، ان ظالموں کے اوپر جو ہے پہاڑ نہ گراؤ. اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے کہ اے وہ شخص کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر سلامتی ہو، باغ نخلا کے مسافر پر سلام. ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام. کہ اندھیروں کے درمیان جو ہے اجالا تیرا نام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کہ شہر ظلمت میں یعنی جو کفر و شرک کی جو ظلمت ہے، تاریکی ہے، ان تمام چیزوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام جو ہے اجالے والا کام کرتا رہے. تو دوستو بچوں، یہ سبق جو ہے، اس سبق میں جو خلاصہ سمجھ لیجئے، یا اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دین کو پھیلانا چاہیے، دین کو اپنے اندر لانا چاہیے اور دین کو دوسروں تک پھیلانا چاہیے. جس طریقے سے بھی ہو، کچھ لوگ وعظ کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، یا کچھ اپنی تحریر سے، کچھ تقریر سے، یعنی جس طریقے سے بھی ہو، ہمیں اپنی زندگی میں تو دین لانا ہی ہے. اور اپنی زندگی میں دین لانے کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہر شخص کے پاس جا رہے ہیں، یعنی مکہ کے اندر کوئی شخص ایسا نہ بچا ہوگا جس کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی دعوت لے کر نہ پہنچے ہو.
ہر شخص کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام دین کی دعوت لے کر گئے ہیں کہ تم دین قبول کر لو کامیابی پا جاؤ گے، اسلام کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے شہر والوں کو، ان لوگوں کو بھی کامیابی کی طرف بلانا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس میں کچھ الفاظ معنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے یہ چند الفاظ معنی ہیں کہ مسموم آندھیاں یعنی زہر بھری آندھیاں، مراد سخت پریشانیاں۔ چراغ شمس آسا، سورج جیسا چراغ، روشن چراغ۔ چراغ معنی چراغ، شمس آسا یعنی شمس جیسا، سورج جیسا چراغ۔ تشکیک، شک و شبہ، گرا ہونا، گردہ ہونا۔ یہ گردہ ہونا یعنی گردش کرنا، گھومنا۔ علم ربانی یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم۔ صدق پیغمبر، صدق پیغمبر یعنی سچائی کے پیغمبر، یعنی جتنے بھی رسول ہیں سارے کے سارے رسول، انبیاء رسول جتنے 1,24,000 آئے ہیں تقریباً، تو تمام کے تمام جو ہے وہ صدق پیغمبر ہے۔ لیکن یہاں اپنے سبق میں جو ہے وہ مراد کون ہے؟ سچائی کے پیغمبر، مانے مراد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ریت منظر یعنی ایسا منظر جس میں ہر طرف ریت نظر آئے، یعنی تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر وغیرہ برسائے جا رہے تھے، اس کی وجہ سے ایسا آنکھوں کے سامنے ایسا منظر آیا کہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ ساری طرف ریت ہی ریت ہو۔ نعلین گرد و قدر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں۔ جسم اطہر معنی پاک جسم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک جسم۔ ستم گاران طائف یعنی طائف کے ظالم لوگ۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات جو آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔